روشنی کے سفر میں آپ اپنے میزبان آفتاب احمد خانزادہ کے ساتھ ہیں۔ فرانس کے عظیم رائٹر چارلز ڈکنز کے ناول گریٹ ایکسپیکٹیشن میں پپ کہتا ہے کہ دنیا میں جتنی دیکھی اور شدید طور پر محسوس کی جاتی ہے جو چیز، وہ ناانصافی ہے۔ ناانصافی کے شعور کا اطلاق بڑوں پر بھی اتنا ہی شدید ہوتا ہے۔ اگر آج ہم چاروں طرف ان غریبوں اور غیر ترقی یافتہ ممالک میں دنیا میں نظر ڈالیں، پاکستان سمیت، تو سب سے زیادہ جس چیز کا ہمیں احساس ہوتا ہے وہ ان کے معاشروں میں پھیلی ہوئی ناانصافیاں ہی ہیں۔ کنفیوشس کہتا ہے کہ غیر منصفانہ معاشرے میں دولت مند اور عزت دار ہونا ذلت ہے۔ اس کا یہ اقتباس ایک غیر منصفانہ معاشرے میں دولت اور عزت کے اخلاقی مضمرات پر بات کرتا ہے۔ کنفیوشس مشہور چینی فلسفی اخلاقی اقدار، انصاف اور سماجی ہم آہنگی کا بہت بڑا علمبردار تھا۔ آج چین کی ساری ترقی اسی کی تعلیم کے مرہون منت ہے۔ اس اقتباس میں وہ تجویز کرتا ہے کہ دولت اور عزت کا حصول فطری طور پر نیکی نہیں ہے، بلکہ جب ناانصافی کا شکار معاشرے میں ایسا ہوتا ہے تو یہ انتہائی رسوا کن ہو جاتا ہے۔ توجہ صرف ذاتی کامیابی پر نہیں ہے، بلکہ اس بڑے تناظر پر بھی ہے جس میں اس کامیابی کو حاصل کیا گیا ہے۔ ایک غیر منصفانہ معاشرے میں دولت اور حیثیت کی تقسیم اکثر نظامی عدم مساوات اور بدعنوانی کی عکاسی کرتی ہے۔ اگر کوئی آس پاس کی ناانصافیوں کی پرواہ کیے بغیر دولت اور عزت حاصل کرتا ہے تو اس کا مطلب ان مصائب اور استحصال کو نظر انداز کرنا ہے جس نے اس کی کامیابی کو ممکن بنایا ہے۔ اخلاقی ذمہ داری کی یہ کوتاہی کنفیوشس کی اخلاقیات کے مطابق ذلت آمیز ہے۔ حقیقی حقیقی عزت کنفیوشس کی سوچ کے میں نہ صرف انفرادی کامیابی سے پیدا ہوتی ہے بلکہ راست بازی، احسان اور انصاف پسند معاشرے کی تلاش سے ہوتی ہے۔ مزید برآں یہ بیان ان معاشروں کی تنقید کے طور پر کام کرتا ہے جہاں دولت اور طاقت کو انصاف اور اخلاقیات پر ترجیح دی جاتی ہے۔ کنفیوشس اس بات پر زور دیتا ہے کہ دولت کا حصول اخلاقی سالمیت اور سماجی بہبود کی قیمت پر نہیں آنی چاہیے۔ یہ نقطہ نظر افراد کی حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ وہ اخلاقی دولت کو تلاش کریں جو ان طریقوں سے حاصل کی جائیں جو معاشرے میں عدم مساوات کو بڑھانے کے بجائے مساوات کو آگے بڑھائیں۔
کنفیوشس ہم سے اپنی کامیابیوں کے اخلاقی جہتوں پر غور کرنے اور اپنی ذاتی اقدار کو مشترکہ بھلائی کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی معاشرہ ناانصافیوں پر نہ آگے بڑھ سکتا ہے اور نہ ہی کامیاب ہو سکتا ہے۔ دنیا میں جہاں جہاں تباہی اور بربادیاں جن معاشروں میں پھیلی ہیں، اس کی سب سے بڑی اور فیصلہ کن تباہی ناانصافی ہی تھی، اور بدقسمتی سے آج پورا کا پورا پاکستان ناانصافیوں کی لپیٹ میں ہے۔ خدا